علیکم، میں ہوں امداد سومرو۔ ایک چوری اوپر سے سینہ زوری۔ عمران خان نے تحفے میں ملی گھڑی توشہ خانے میں جمع کروانے کے بجائے فروخت کر دی، اور جب ایک شہری نے معلومات کے لیے رابطہ کیا تو انکار کر دیا۔ کب تک معلومات چھپاتے؟ معلومات تو نکل چکی تھی۔ ہم آپ کو یہ خبر جو آج شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بننے کے بعد قوم کو دے رہے ہیں ایک انکشاف کی شکل میں، یہ آپ کو پہلے دے چکے تھے۔ گھڑی کی کہانی، ہیروں کے ہار کی کہانی۔ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی عمران خان نے گھڑی جو تحفے میں ملی تھی ان کو، اور ہیروں کے ہار وہ انہوں نے 14 کروڑ روپے میں دبئی میں فروخت کیے۔ اس وقت ایک شہری نے یہ درخواست دائر کی تھی کہ انہیں معلومات چاہیے کہ کیا کیا عمران خان صاحب کو ملا، کیا کیا توشہ خانے میں رکھا، اور کیا کیا عمران خان صاحب نے توشہ خانے سے خریدا۔ حکومت آ گئی، نہیں 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 جی ہم نے نہیں بتانا، ہم نے نہیں بتانا، ہم نے نہیں بتانا۔ بھائی معلومات جو ہے وہ چھپ نہیں سکتی، کسی صورت چھپ نہیں سکتی، اور آج کے زمانے میں تو بالکل نہیں چھپ سکتی۔ آپ کے ساتھ لوگ جاتے ہیں جب دوروں پر تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ کیا کیا ملا ہے، اور آپ کے جو لیفٹ رائٹ ہوتے ہیں ان کو بھی پتہ ہوتا ہے، تو لیفٹ رائٹ ہر وقت آپ کے سگے نہیں ہوتے، تو خبر نکلنی ہوتی ہے، نکل گئی۔ عمران خان صاحب کی حکومت چھپاتی پھری، لیکن یہ خبر دوڑ کر آ گئی تھی باہر، اور جب یہ خبر میرے پاس آئی تو 2 اکتوبر کو میں نے ایک ویلاگ میں 2 اکتوبر 2021 میں پچھلے سال آپ کے سامنے یہ خبر دے دی تھی، آپ کے سامنے پیش کر دی تھی کہ گھڑی ملی تھی اور ہیروں کا ہار ملا تھا۔ ہار تو میں نے لوکل بتایا تھا، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ ہار باہر سے بھی ملتے رہے اور بکتے رہے، یعنی مطلب مال غنیمت سمجھ کر سب کچھ لوٹا جاتا رہا۔ صرف ایک چوری پکڑی گئی ہے عمران خان صاحب کی، اب جس کی رسید شہباز شریف صاحب نے فراہم کی تو فواد چودھری بھی سامنے آ گئے۔ فواد چودھری صاحب نے کہہ دیا کہ جی ہاں ہم نے گھڑی بیچی، ہم نے ہار بیچے، ہمارے تھے ہم نے بیچ دیے۔ بھئی آپ کے کیسے تھے؟ سوال یہ ہے کہ کیا ملنے والا تحفہ بیچا جا سکتا ہے؟ سب سے بڑا سوال یہ ہے۔ میں نے جو 2 اکتوبر کو آپ کو یہ خبر دی تھی ویلاگ میں، وہ تو میں آگے چل کر آپ کو پورا ویلاگ سنواتا ہوں، آج اسی پر زیادہ آپ خود ہی سن لیجئے گا کہ اچھا 2 اکتوبر 2021 کو میں نے یہ خبر دی، اور اس کے بعد کبھی کوئی رد عمل ہی نہیں آیا حکومت کی طرف سے۔ ادھر ادھر آئیں بائیں شائیں لوگ سوال کرتے، پریس کانفرنسز ہوتی، مریم نواز سوال کرتی، مولانا فضل الرحمان صاحب سوال کرتے، پارلیمنٹ میں بات ہوتی، یہ حکومت چپ، گھڑی والے معاملے پہ چپ۔ اتنی بڑی چوری تھی، یہ اتنی بڑی چوری تھی کہ بندہ مطلب سوچ نہیں سکتا کہ اگر ایک بندہ گھڑی چوری کر سکتا ہے۔ میں اس کو چوری کے زمانے میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، چوری کیوں تھی یہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ اس طرح کے تحائف فروخت نہیں کیے جاتے۔ میں نے اپنے اس وہ ویلاگ آپ سنیں گے، آپ کو چیزیں زیادہ سمجھ آ جائیں گی کہ عمران خان کی حکومت اور وہ ایک منٹ کے بعد پریس کانفرنس کرنے والی حکومت، اتنا بڑا الزام میں نے ان پر لگا دیا تھا نا۔ یہ الزام تھا، کوئی چھوٹی چیز نہیں تھی کہ میں وقت کے وزیر اعظم کے متعلق کہہ رہا ہوں کہ ایک دوست ملک کے حکمران نے گھڑی دی تحفے میں، اور یہ اور 2 گھڑی کلاسیفائڈ تھی، 2 گھڑیاں بنوائی گئی تھیں۔ ایک وہ ایسے نہیں تھا کہ کسی بھی دکان سے خرید ہوئی گھڑی تو پتہ نہیں چلے گا کہ آپ اگر وہ گھڑی پراپر بنوائی گئی تھی کہ بھائی یہ گھڑی ایک وہاں ہوگی جس جو صاحب تحفے میں دے رہے ہیں، اور ایک گھڑی عمران خان صاحب کی کلائی میں ہوگی یا پاکستان کے توشہ خانے میں ہوگی۔ یہ اس طرح کے تحائف جو دینے والے ہوتے ہیں وہ بھی یہ سوچ سمجھ کر دیتے ہیں کہ یار یہ ان کو ہم دے رہے ہیں، انہوں نے اپنے قومی خزانے میں توشہ خانے میں جا کر جمع کروانے، پھر وہاں سے خریدیں گے، ان کا قانون رولز جو بھی ہیں وہ جا کر اپنے گھر میں رکھ دیں گے، فریم کروا لیں گے۔ مطلب تلواریں، خنجر، بندوقیں، پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے اپنے ڈرائنگ روموں میں سجائی ہوئی ہیں، اور وہ لوگ اس لیے سجاتے ہیں کہ جی ان کی نسلیں دیکھیں گی کہ جی ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ کتنے شان و شوکت والے تھے، ہماری تاریخ کیا ہے۔ یہ موروثیت نہیں ہوتی، خاندانی تاریخ بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ تو وہ میں نے اس میں آپ کو گزارش کی تھی کہ عمران خان صاحب نے وہ گھڑی کے ساتھ حشر کیا کیا تھا، اور پھر وہ آپ ویلاگ سنیں، آپ کو خود ساری چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ خان صاحب کو گھڑی ملی اور انہوں نے بیچ دی۔ اب چھپ منہ میں مونگ ڈال کے چپ کر کے بیٹھے رہے۔ ہوا یہ کہ رانا ابرار خالد نام کے ایک شہری تھے، انہوں نے انفارمیشن کمیشن میں ایک درخواست دی رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت کہ جی وزیر اعظم صاحب کو بیرون ملک سے کیا کیا تحائف ملے، کیا کیا توشہ خانے میں جمع ہوئے، اور کیا کیا انہوں نے فروخت کیے۔ یہ سادہ سا معاملہ تھا، اور اس میں کوئی چیز تھی نہیں کہ چھپائی جاتی، کوئی ایٹمی راز تو وہ مانگ نہیں رہے تھے، تو ان کو اجازت مل گئی۔ وہ جب گئے سرکار کے پاس، کیبنٹ ڈویژن میں گئے کہ جی یہ مجھے معلومات چاہیے، کیا کیا آیا، کیا کیا رکھا وزیر اعظم صاحب نے، اور کتنے میں خریدا، اور کتنا توشہ خانے میں جمع ہوا۔ تو
اس پہ وہ بھڑک اٹھے کہ نہیں جی ہم تو نہیں بتا سکتے. ظاہر ہے معاملہ اجازت سے تھا نا, وزیر اعظم صاحب کی اجازت کے بغیر تو کابینہ ڈویژن فیصلہ نہیں کرتے. نہیں بھائی نہیں دینی, کیا ہو گیا, پاگل ہو گئے. انہوں نے کہا کہ کیا مسئلہ کیا ہے؟ اور مسئلہ یہ ہے کہ توشہ خانے میں بہت سی چیزیں جمع ہی نہیں ہوئی بھائی, بالا باہر سے. یعنی یہ رائٹ ہوتا ہے, قانون بنا ہوا تھا, عمران خان صاحب گھڑی رکھ سکتے تھے, لیکن گھڑی آئی ہے, تحفہ آیا ہے, تحفہ پہلے آ کے جمع ہوگا توشہ خانے میں, رسید لی جائے گی کہ ہاں جی ہم نے جمع کروایا ہے. جو شاہ محمود قریشی صاحب نے عمران خان صاحب کے منہ پہ چپیڑ مارنے کے لیے سینٹ میں بتا دیا تھا نا کہ جی مجھے اتنے تحائف ملے تھے, یہ میں نے توشہ خانے میں جمع کروا دیے, یہ رسیدیں, انہوں نے رسیدیں دے دی تھی. ان سے سوال پوچھا گیا تھا کہ کیا کیا توشہ خانے میں آیا اس وقت کے بعد جو گھڑی کی چوری کی خبر کھلی, تو کیا کیا آیا تھا, کیا کیا توشہ خانے میں جمع ہوا. تو قریشی صاحب نے کہا کہ جی میرے پاس تو یہ آیا تھا. وہ بیسیکلی عمران خان صاحب کو نیچا دکھانے کے لیے انہوں نے کیا تھا. تو رانا ابرار خالد صاحب کو انہوں نے بتانے کے بجائے حکومت نے فیصلہ کیا, حکومت چلی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہ جی یہ قومی راز ہوتے ہیں, اس سے دوست ممالک ناراض ہوتے ہیں. وہ میرا وہ والا ویلاگ آپ آگے آتا ہے, آپ وہ سن لیجئے گا. ایز اٹ از میں وہ آپ کو سنا رہا ہوں جو میں نے اس وقت خبر بریک کی تھی نا, تو وہ میں ایز اٹ از آپ کو دے رہا ہوں. تو اس میں کیا کیا تھا وہ آپ سنیں, اور اس کے بعد پھر میں آگے بھی آپ کو اس معاملے میں بتاتا ہوں کہ یہ سارا کچھ عمران خان صاحب نے کیا کیوں تھا. معاملہ تھا ہیرو سے جڑی گھڑی کا, تو چھپایا ہی جاتا. وزیر اعظم عمران خان کو بیرون ملک سے کیا تحفے مل رہے تھے, یہ تفصیلات جب انفارمیشن کمیشن نے ایک شہری کی درخواست پر دینے کا حکم جاری کیا تھا تو کابینہ ڈویژن آڑے آ گئی. کابینہ ڈویژن نے کہا کہ نہیں, ہم یہ نہیں دے سکتے, اس سے ملک کا وقار مجروح ہوگا. فیصلہ جو تھا انفارمیشن کمیشن کا, وہ فیصلہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا. پورے ملک میں طوفان اٹھا کہ یار یہ کیا, اس میں کچھ چھپانے والی کیا بات ہے. جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں وہ ملکی وقار کے مطابق آ رہی ہوتی ہیں. وزیر اعظم پاکستان کو اگر کوئی تحفہ جہاں کہیں سے آئے گا تو اس سے وہ تحفہ اس قابل تو ہوگا کہ اس سے ملک کا وقار بڑھے, مجروح نہ ہو. وزیر اعظم عمران خان صاحب کے شایانہ شان تحفہ ہوگا, یا کم از کم وزیر اعظم پاکستان کی جو آفس ہے اس کے شایانہ شان ہوگا. تو اس میں چھپانے والی کیا بات ہے, ہر زبان پر یہ سوال تھا. مگر اصل وجہ یہ تھی کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کو ظاہر ہے کچھ تحفے ملے تھے جو انہوں نے بتائے نہیں قوم کو, جو انہوں نے یا تو داخل نہیں کروائے یا سستے اٹھا کر اپنے کھاتے میں ڈال دیے. تو اس پر جو ہے وہ انفارمیشن کمیشن کا جو حکم تھا وہ کیا گیا تھا چیلنج. اب چیزیں جتنی زبان وہ کیا ہوتا ہے, جتنے منہ اتنی باتیں, مسلسل باتیں چل رہی تھی. کوئی کہہ رہا تھا کچھ ملا تھا, کوئی کہہ رہا تھا کچھ ملا تھا. وزیر اعظم عمران خان صاحب کو کیا ملا تھا جو قومی خزانے میں یا تو جمع نہیں کروایا گیا یا پھر بالا جمع کروایا گیا تو پھر بہت سستے داموں وزیر اعظم عمران خان صاحب لے گئے. بات صرف لے کر جانے تک کی محدود نہیں تھی, لے جاتے. ہر وزیر اعظم اپنی پسند کی چیز جو ہے وہ, جس طرح میں نے پہلے گزارش کی تھی کہ وزیر اعظم کو جب کوئی چیز ملتی ہے, کہیں سے تحفہ ملتا ہے, تو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے رکھیں اپنے پاس, اور اس کی قیمت جو ہوتی ہے قانون کے مطابق وہ ادا کریں اور وہ اپنے پاس رکھ لیں, تاکہ ان کی نسلیں دیکھیں کہ بھئی کیا شان تھے, کیا ٹھاٹ باٹ تھے ہمارے بڑھوں کے, ہمارے پرکھوں کے, کیا کیا تحائف ملا کرتے تھے جب وہ اقتدار میں یا جب وہ حکومتوں میں ہوا کرتے تھے, اور کس کس طرح کے تعلقات ہوا کرتے تھے, نہ جانے کون کون سے بادشاہ سے, کس سے. تو اس طرح ہوتا ہے, اور ایک قانون بنا ہوا ہے. اس میں نواز شریف صاحب, یسر رضا گیلانی صاحب اور ماضی کے جتنے حکمران ہیں, صدر زرداری صاحب, اسد زرداری صاحب جب صدر ہوا کرتے تھے تو وہ لے کر جاتے تھے. اور چھپانا بیسیکلی وہ نواز شریف صاحب نے قانون بنایا تھا, اس کے تحت انہوں نے بھی نہیں بتایا تھا. عمران خان صاحب اسی قانون کے تحت چھپ رہے تھے. اب جب یہ معاملہ تھا تو اقتدار کے کوریڈور ادھر ادھر باتیں کرنا, یار ایسی چیز تھی کیا بھئی؟ کوئی چھپانے والی چیز وہ ہوتی ہے جو دکھانے کے قابل نہ ہو, تو یہ کیوں چھپایا جا رہا ہے, ایسا کیا تحفہ ملا؟ تو کہانی کچھ یوں ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب جب نئے وزیر اعظم بنے تو ایک دوست ملک کا انہوں نے کیا تھا دورہ. اس دورے میں اس دوست ملک کے جو حکمران تھے, ان کے ٹھاٹ باڑی اور ہوتے ہیں, انہوں نے 2 گھڑیاں بنوائیں ہیری ونسٹن کی, پرانے ڈائمنڈ لگے, پرانے ہیرے لگے 2 گھڑیاں بنوائیں. ایک انہوں نے اپنے لیے اور ایک خان صاحب کے لیے, تاکہ دوستی پکی ہو. ہوتا ہے نا کہ بچے یا مطلب ایک بندہ اپنی دوستی ہوتی ہے جہاں زیادہ دوستی رکھنی ہو, یہ فیل کرانا ہو کہ بھائی ہم دیکھیں ہم دوست ایک جیسے کپڑے پہنے ہوئے, ایک جیسی گھڑی پہنے ہوئے ہیں, ایک جیسے سینڈل, ہم ساری چیزیں ایک جیسی ورتتے ہیں, ایک جیسی پہنتے ہیں. تو وہ انہوں نے ایک اپنے لیے بنوائی, خاص کسٹمائز, 2 پیس ٹوٹل 2 پیس بنے. اس جیسی گھڑی دوبارہ نہیں بن سکتی. ایک اپنے لیے, ایک ہمارے وزیر اعظم عمران خان صاحب کے لیے.
اب بات یہ پتہ چلی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کے پاس جب وہ گھڑی آئی تو انہوں نے اپنے پاس رکھ لی. صرف رکھی نہیں، کہانی آگے ہے، رکھ لیتے، ڈکلیئر کر لیتے جی میں نے یہ گھڑی رکھی ہے، اتنی قیمت کی تھی اور میں نے اس کی اتنی قیمت جو قانون کے مطابق ہے وہ 10% ہے، 20% ہے، 50% ہے. وہ شہباز گل صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے 50% ادائیگیاں کی ہوئی ہیں جو تحفے رکھے ہیں وزیر اعظم صاحب نے، اس سے پہلے 10-15% تھی. ٹھیک ہے بالکل. تو اگر 10-15% کی جگہ آپ نے 50% دے کر وہ گھڑی رکھ لی تو وہ گھڑی ظاہر کر لیتے، لیکن وہ رکھی نہیں. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ گھڑی بیچ دی گئی، وہ گھڑی فروخت کی گئی. ایک ہی ڈیلر تھا اس ڈیلر کے پاس وہ گھڑی واپس گئی. تو وہ ڈیلر نے واپس اس صاحب کو فون کیا جنہوں نے وزیر اعظم عمران خان صاحب کو گھڑی دی، جن سے رابطہ کیا. فون کیسے کر سکتا ہے، ڈیلر کی کیا اہمیت. تو انہوں نے میسیج کروایا کہ سرکار یہ جو آپ نے 2 گھڑیاں بنوائی تھی، ایک گھڑی بکنے آئی ہے، کیا چکر ہے. تو انہوں نے کہا خرید لو. کروڑوں روپے کی گھڑی تھی وہ جی، 10 کروڑ تو کم از کم بتایا جا رہا ہے، کروڑوں روپے کی گھڑی تھی. تو وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کر لو اور مجھے بھیج دو. وہ گھڑی انہوں نے ڈیلر صاحب نے خرید لی. ڈیلر صاحب نے خرید کر اصل مالک کے پاس پہنچا دی کہ سرکار یہ. تو اصل مالک کے پاس جب گھڑی گئی تو پارا چڑھا آسمان پہ کہ یار یہ کیا حرکت ہوئی ہے بھائی، ہم نے تو بھائی بنا کر، دوست سمجھ کر ہم نے تو ایک عزت دی، مان دی، اور یہ ہمارا تحفہ بازاروں میں بک رہا ہے. یہ ہوتا ہے نا کہ آپ اگر کسی بڑے رئیس کے ساتھ آپ کی دوستی ہے یا کسی سادے عام آدمی کے ساتھ بھی، ایک چھوٹے سے آدمی میرے جیسے آدمی کے ساتھ دوستی ہے، میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یار یہ میں آپ کو، یہ میرا پین ہے، یہ میں آپ کو بہت پیارا ہے مجھے، یہ میں آپ کو تحفے میں دے رہا ہوں. اور پھر پتہ چلے کہ لالا بک ڈپو پہ میں پین میرا جو آپ بیچ کے آگے، چاہے 2 روپے کا ہے، چاہے 10 روپے کا ہے، چاہے 2000 کا ہے، بیچنے چلے گئے. جب مجھے پتہ چلے گا تو ظاہر ہے مجھے تو بہت دکھ ہوگا، تکلیف ہوگی. تو سوچیں کہ جب یہ ملکوں کے معاملات ہوتے ہیں اس میں ایگو زیادہ ہوتی ہے، اس میں اس طرح کی چیزیں کہ ہم نے سارا کچھ بھائی ایک مان دی ہے نا، عزت دی ہے. آپ کو اتنی بڑی عزت دی کہ ہم نے ایک اپنی کلائی کے لیے رکھی، ایک آپ کے لیے خریدی، بنوائی کہ دنیا میں 2 پیس اور کوئی نہیں پیس ہوگا اس طرح کا. جس طرح پرانے زمانوں میں وہ رولز رائس بنوایا کرتے تھے بڑے بادشاہ شادشاہ کہ یار یہ بھائی یہ ماڈل ایک ہوگا ہمارے لیے، اس سے بڑا کوئی ماڈل نہیں ہوگا. اس کی بھی بڑی عجیب کہانی ہے، وہ ایک بتائی جاتی ہے رولز رائس والوں کی کہ وہ ہمارے جو بہاولپور کے نواب صاحب تھے وہ گئے تھے ادھر برطانیہ، وہ اپنے اسٹائل میں اس کے شو روم پہ گئے. تو پاکستان میں ظاہر ہے یہاں پر یہ خطہ انڈیا تھا، تب پاکستان نہیں بنا تھا بر صغیر میں. تو اس وقت ظاہر ہے وہ گورا حاکم تھا. تو انہوں نے وہ گئے وہاں سے، انہوں نے رولز رائس جو ہے وہ اپنی آرڈر کی خریدنے کے لیے. تو ادھر انہوں نے دیکھا کہ یار یہ کیا دھوتی شوتی پہن کے بندہ آیا ہوا ہے، انہوں نے دھکے دے کے نکال دیا. رولز رائس شو روم میں داخل بھی نہیں ہونے دیا نا نواب صاحب کو. اس طرح کی کہانی ہے کوئی. تو نواب صاحب کو آیا غصہ. نواب آف باولپور، بھائی نواب آف باولپور وہ ہیں جو پاکستان جب بنا تھا تو انہوں نے پاکستان کو تنخواہوں کے لیے ادائیگیاں کی تھی، انہوں نے اپنی پراپرٹیز دی تھی پاکستان کو. تو وہ تو بہت بڑی جو اس خطے کی جو امیر ترین ریاستیں تھیں سب کانٹیننٹ کی، پاکستان، پاک و ہند کی یا ہند سندھ جس کو کہا کرتے تھے، اس میں سب سے زیادہ امیر ریاست ہوا کرتی تھی. تو وہ جناب یا امیر ترین ریاستوں میں تھی. تو نواب صاحب کو آیا غصہ. نواب صاحب واپس آئے اور انہوں نے کسی کے ذریعے کچھ رولز رائس منگوائیں اور پھر باولپور میں ان کے آگے جھاڑو باندھ کے وہ کرتی تھی، جھاڑو صاف گلیاں صاف کیا کرتی تھی باولپور کی. چوڑی سڑکیں باولپور بڑی خوبصورت ہے باولپور. تو وہ تصویریں پھر اس وقت میڈیا میں آ گئی کہ یہ کیا ہے یار، یہ کون سی ریاست آ گئی ہے جہاں رولز رائس کی جو ہے وہ صفائی کے لیے استعمال ہو رہی ہے گاڑیاں. تو بہرحال وہ کہانی یہ ہے کہ جناب وہ پھر آئے دوڑتے دوڑتے. تو انہوں نے آ کے نواب صاحب کو کہا کہ یار معذرت، معافی چاہتے ہیں یار آپ. تو نواب صاحب نے کسٹمائز اپنے لیے بنوائی تھی گاڑی کی تاکہ ایسی کوئی گاڑی کسی اور کے پاس نہ ہو. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا شان، آپ کا آن بان جو ہوتی ہے نا، اس کے لیے آپ کے ششکے ہوتے ہیں. تو اس کے لیے انہوں نے کہا کہ جناب ایک گھڑی آپ کے لیے اور ایک گھڑی میرے لیے. تو وزیر اعظم صاحب نے وہ گھڑی فروخت کرنے کے لیے جب بیچی تو ادھر آ گیا غصہ، پھر سرد مہری ہوئی. تو یہ ہے وہ کہانی جس پر آپ نے فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی وہ ہمارے جو دوست ممالک ہیں وہ مائنڈ کرتے ہیں اس طرح ان کے تحفے اگر ظاہر کریں. شہباز گل صاحب کا جو ویری نیکسٹ ڈے جو ٹویٹ آیا تھا، جس دن یہ خبر آئی تھی کہ یار کیوں چھپایا جا رہا ہے،
اس پر شہباز گل صاحب نے بھی کہا تھا کہ جی کچھ جو ہے وہ ممالک جو ہیں وہ نشر کرنا نہیں چاہتے، اور خاص طور پر ہمارے جو اسلامی برادر اسلامی ممالک ہیں وہ تو اس کو بہت بڑی بدتمیزی سمجھتے ہیں، اور پرانے دور میں تو 10 سے 15% پیسے دے کے وہ چیزیں لے اڑتے تھے، ہم نے تو 50% ادائیگیاں کی ہوئی ہیں، 50% ادائیگی پر چیزیں اٹھائی ہوئی ہیں۔ تو کیا اٹھایا ہے 50% ادائیگی پر یہ نہیں بتا رہے، یہی تو قوم کا سوال تھا۔ تو یہ بات کہ وہ گھڑی تھی ایک ڈائمنڈس، ہیری ونسٹن کی گھڑی، اور 2 پیس بنے تھے، ایک پیس ادھر اپنے لیے رکھا گیا تھا جنہوں نے تحفہ دینے والے نے، میں نام نہیں لے رہا، پھر وہی بات ہوگی کہ کچھ ممالک کے مسائل ہوتے ہیں ہمارے سفارتی، لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ یہ کہانی تھی، اور اس کی وجہ سے یہ سارا بکھیڑا کیا گیا، پھر اتنی بدنامی لی گئی نواز شریف صاحب کے بنائے ہوئے۔ ایک مطلب عجیب سا قانون ہے نا، کیوں نہیں بتانا چاہیے؟ بتانا چاہیے بھائی کہ بھائی یہ تحفہ ملا تھا، یہ ہم نے، مطلب نواز شریف صاحب بھی بادشاہ آدمی تھے، وہ بھی کب قانون اور آئین کے تابع سمجھتے تھے اپنے آپ کو، وہ اور بات ہے، لیکن بہرحال تو ان کا بنایا ہوا قانون، اس کے پیچھے عمران خان چھپ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے اب عثمان بزدار صاحب بھی چھپ رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میں گاڑیوں کا حساب نہیں دوں گا، یہ تو تحفے تحائف ہے نا، جہاں دوست ممالک ناراض ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں میں گاڑیوں کا حساب بھی نہیں دوں گا کہ میں نے کتنی گاڑیاں استعمال کی ہوئی ہیں۔ تو یہ کہانی، اور ایک اور چھوٹی سی کہانی اسی حکمران، اسی یہ جو چل رہا ہے نا دور، یہ جو حکومت ہے، اسی میں کہ ایک اعلیٰ شخصیت اس حکومت کی، اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کو ایک تحفہ ملا ڈائمنڈ کا، پاکستان کے بہت بڑے پراپرٹی ٹائکون، ریئل اسٹیٹ کے ٹائکون کی طرف سے تحفہ دیا گیا، اور وہ تحفہ جو ہے ظاہر ہے ان کے اوپر کئی معاملات تھے وفاقی حکومت میں ادھر ادھر، اور ان کے ویسے بھی انہوں نے، ان کا یہ ہے کہ وہ سب کو اپنے ساتھ لے کر چلتے ہیں، وہ کسی کو ناراض نہیں کرتے، تو وہ گڈ ول میں بھی مقدمات ہوئے ہو نہ ہوئے ہو، انہوں نے گڈ ول میں انہوں نے تحفہ دیا ان اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کو، ڈائمنڈ کا ہار دیا، تو وہ جناب بات کہیں اڑ گئی۔ تو ایک اور حکومتی عہدیدار نے، اعلیٰ عہدیدار نے اپنے اس اعلیٰ شخصیت کے پاس گئی اور ان کو بتایا کہ جی اس طرح تحفے طائف ہو رہے ہیں، یہ اچھی چیز نہیں ہے، آپ کی بدنامی ہوگی، نیک نامی نہیں ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر ایک تقریب ہوتی ہے کوئی شادی شودی کی، اس تقریب میں وہ اعلیٰ شخص جو عہدیدار اور وہ اعلیٰ شخص کی اہلیہ وہ آپس میں ٹکرا جاتے ہیں، آمنے سامنے ہو جاتے ہیں، سامنا آمنا ہو جاتے ہیں۔ 2 جملے ہوتے ہیں، وہ جو خاتون ہیں وہ کہتی ہیں کہ جی اعلیٰ شخصیت کی اہلیہ کہ آپ تو مجھے اپنی بہن کہتے ہیں، اور آپ میری مخبریاں کرواتے پھرتے ہیں، شکایتیں لگاتے پھرتے ہیں، جاسوسیاں کرتے پھرتے ہیں۔ تو یہ چل رہا ہے اس حکومت میں۔ عثمان بزدار صاحب کے متعلق قصے سنو، اتنے قصے ہیں کہ پتہ نہیں کسی نے کوٹھی دے دی ہے، کسی نے گاڑیاں دے دی ہیں، کسی نے کچھ دے دیا ہے، وزیر مشیر کوئی پتہ نہیں کیا کیا تحفے تحائف آ رہے ہیں، اور مطلب حیران کن حد تک۔ تو یہ ہے کہانی کہ وہ توشہ خانہ والا معاملہ جو تھا، جو کہ جی وہ کیوں چھپایا جا رہا تھا، تو چھپانے کی وجہ سالڈ ہے بھائی، یہ وجہ، اس وجہ سے چھپانا بھی چاہیے، کیونکہ بھائی دنیا میں بدنامی ہوتی ہے، پاکستان کا وقار مجروح ہوتا ہے۔ وہ جو کابینہ ڈویژن نے جو موقف اختیار کیا تھا وہ بالکل ٹھیک تھا، ایسی باتوں سے تو ملک کا وقار مجروح ہوتا ہے کہ تحفے ملے لے کر اپنا توشہ خانہ سے خرید کر اپنے پاس لینے کے بجائے توشہ خانہ سے اٹھا کر مارکیٹ میں بیچنا، اس سے تو وقار مجروح ہوتا ہے۔ اچھا، اب کہانی آپ نے سن لی کہ کس طرح یہ گھڑی آئی تھی اور کس طرح بیچی گئی، اس کے بعد پھر مزید کہانیاں کھلی ہیں، مزید کہ اب جزائر جب حکومت نہیں رہتی تو آج وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جی ہاں گھڑی اور ہیروں کے ہار آئے تھے اور 14 کروڑ میں بیچے گئے۔ فواد چودھری صاحب کہتے ہیں جی ہمیں ملی تھی، ہم نے خریدی، ہم نے بیچ دی۔ یہ کہانی نہیں ہے، سادہ معاملہ نہیں ہے۔ یہ ہوتا یہ ہے کہ جو تحفہ آپ نے توشہ خانے سے خریدنا ہوتا ہے وہ کاروبار کے لیے نہیں ہوتا کہ جی اتنا مہنگا ہے، تو اس میں کیونکہ ایک پروسیجر ہوتا ہے نا، کہ ایک قانون بنایا ہوا ہے حکومتوں نے، خود ہر حکمران یہ کرتا ہے کہ جی آپ نے ایک کم از کم اماؤنٹ جو ہے وہ طے ہوتی ہے، کمیٹی بنتی ہے، جو تحفہ آتا ہے وہ کمیٹی طے کرتی ہے کہ یہ گھڑی ہو گئی، یہ ہار ہو گیا، یہ تلوار ہے، یہ پین ہے، یہ ٹائی ہے، جو بھی چیز ملتی ہے اس کی قیمت ہے کیا، مارکیٹ ویلیو کیا ہے۔ پھر مارکیٹ ویلیو وہ جو بھی وہ لگاتے ہیں، اس کے بعد پھر اس کا طے کرتے ہیں کہ جی 10%، 20%، 25%، 10 سے 25% کہا جا رہا ہے کہ کم از کم اس کا رکھا جاتا ہے کہ جی اتنی آپ نے اماؤنٹ دینی ہے اور آپ خرید لیں۔ اس وقت شہباز گل صاحب نے کہا تھا، جو میں نے اپنے ویلاگ میں بتایا ہے، کہ جی ہم نے 50% قیمت ادا کی تھی جو ہم نے تحفے خریدے، وہ گھڑی کا تو نہیں مان رہے تھے۔ یعنی میں گزارش کر رہا تھا نا پہلے یہ ویلاگ چلانے سے پہلے، یعنی اپنے آغاز پر، کہ ایک ایک الزام جو عمران خان صاحب پر لگتا تھا، الزام لگانے والے کو گالیاں دیتے تھے۔ میرے خلاف انہوں نے کوئی کیمپین نہیں کی تھی، کوئی چیز نہیں چلائی تھی۔ کیوں؟
بھائی گھڑی چور کا ٹرینڈ بن گیا تھا اس خبر کے بعد. عمران خان گھڑی چور، چپ خاموش، کوئی جوابی ٹرینڈ نہیں تھا، کیونکہ خبر حقیقت تھی، کیونکہ چوری ہوئی تھی. اب چوری بھی ہوئی تھی، چوری ہونے کی رسید بھی تھی. بھائی آپ نے چیز خریدی ہے، خریدنے کے بعد آپ نے کہاں بیچی ہے، وہ کہانی تھی اصل. مریم نواز صاحبہ کا میں ٹویٹ دیکھ رہا تھا ابھی، مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی اصل چیز یہ نہیں ہے کہ جی گھڑی خریدی، خریدنے کے بعد بیچی، اصل چیز یہ ہے کہ خریدنے کے لیے پیسے کہاں سے آئے. نہیں مریم بی بی، یہ کہانی نہیں ہے. اصل کہانی یہ ہے کہ ایک دوست ملک نے آپ کو تحفہ دیا ہے، آپ اپنی شان و شوکت بڑھانے کے لیے، آپ کی شان و شوکت بڑھانے کے لیے. وہ تحفہ آپ توشہ خانے میں رکھیں گے یا اپنے پاس رکھیں گے، اس کا ایک پروسیجر ہے، آپ خرید سکتے ہیں، قانونی پروسیجر ہے. عمران خان صاحب نے وہ خریدا، خریدنے کی حد تک تو بات ٹھیک ہے جی، خرید لیا میں نے، حالانکہ انہوں نے توشہ خانے میں جمع نہیں کروایا تھا. خبر یہ تھی کہ باہر سے انہوں نے بیچ دی تھی، اور پھر ایویں ہی ذرا فارمیلٹی پوری کر کے رسید، کوئی کمیٹی نہیں بنی تھی، کچھ نہیں ہوا تھا، ایویں ہی فارمیلٹی بنا کے رسید جو ہے نا تاکہ سند رہے، جس کی وجہ سے شہباز شریف صاحب نے کہا ہاں چوری ہوئی ہے. تو کہانی یہ تھی کہ وہ تحفہ عمران خان صاحب نے فروخت کیا. جرم یہ تھا کہ انہوں نے فروخت کیا، اور اس کے بعد پھر آپ نے ویلاگ سن لیا، اس کے بعد وہ جس دوست ملک کے حکمران نے وہ دیا وہ ناراض ہو گئے. انہوں نے کہا یار میں کس نیچاں دی اشنائی کولوں فیض کسے نہ پایا، کہ کر دے انگور چڑھایا ہر گچھا زخمایا ہے. میاں محمد صاحب فرما گئے ہیں نا کہ بھائی یہ تو میں نے شان بڑھانے کے لیے دیا تھا، یہ تو مطلب وہ بنے پاکٹ مار بنے یار. انہوں نے گھڑی بیچ دی. گھڑی میں نے اس لیے دی تھی کہ یار وہ توشہ خانے میں جمع کروائیں گے، جمع کروانے کے بعد اپنے پاس رکھیں گے، پھر ان کی نسلیں دیکھیں گی کہ ہاں جی ہمارے بڑوں کے بھی کوئی شان تھے، ٹھاٹ باٹ تھے، تو ان کو اپنی ٹھاٹ باٹ کی فکر نہیں تھی، ہماری کر لیتے یار، کم از کم توشہ خانے میں ہی رہنے دیتے. مارکیٹ میں بکنے آئی، پھر واپس ہمارے پاس آئی. تو وہ خود پوچھ رہے تھے کہ جناب آپ نے کس شخصیت کو گھڑی دی تھی جو بیچنے چلے آئے. ہاروں کے قصے، اور لاہور میں ہار بکے ہیں، مطلب دبئی میں ہار بکے ہیں، اور میں نے جو اس ہار کا ذکر کیا ہے اس ویلاگ میں، وہ ہار وہ دبئی والے ہاروں کا اس میں ذکر نہیں، وہ نہیں ہے. وہ ہار تھا جو ان کو ان کی عمران خان صاحب، تب تو میں نے بات ذرا ڈھکی چھپی کی تھی نا، ان کی اہلیہ کو پراپرٹی ٹائکون نے ہار دیا تھا، وہ بلکہ ہار دیے تھے، اور وہ پھر پکڑی گئی تھی وہ بھی کہ جی یہ تو کیا مطلب ایک بڑا پراپرٹی ٹائکون اگر ہار دے رہا ہے کروڑوں روپے کا وزیر اعظم صاحب کی اہلیہ کو، تو وہ تو پھر ظاہر ہے کچھ نہ کچھ تو بدلے میں لیں گے. تو اصل کہانی یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے، جس طرح وارداتی ہے حکمران جس طرح ہوتے، کیونکہ یہ کام وارداتیوں کا ہے کہ 2 4 5 10 15 کروڑ کے لیے تحفے بیچ دو. بھئی مجھے تو کوئی تحفہ دے گا میں تو سنبھال کے رکھوں گا، پڑے ہیں تو ایف گھر میں، کسی بھی دوست نے دیے، کبھی بھی دیے، اس کی قیمت نہیں پوچھی، پتہ نہیں کیا کتنا قیمتی ہے، انمول ہی ہوتا ہے تحفہ. تو خان صاحب نے یہ جو کہانی گھڑی والی تھی خان صاحب نے بیچی، وہ اب کہانی کھل کر سامنے آ گئی ہے. اب یہ چوری بذات چوری چھوٹی ہے، کوئی بڑی چوری نہیں ہے، لیکن اس چوری کا جو اثر ہے وہ بہت بڑا ہے. اس چوری کی وجہ سے جو کردار پر الزام وہ آ رہا ہے نا، کردار جو ایکسپوز ہو رہا ہے وہ زیادہ ہو رہا ہے، اماؤنٹ کم ہے. مطلب میرا مطلب یہ ہے کہ مالیت چھوٹی ہے، لیکن اس کی مالیت پہ نہیں جانا، اس کا جو اصل جو چوری کا میں اب لفظ مجھے نہیں مل رہا کہ اس کا جو اثر ہے وہ بہت زیادہ ہے. پتہ چلتا ہے کہ جی یہ بندہ کس حد تک جا سکتا ہے. اگر کوئی بندہ تحفہ بیچ دے تو باقی بچتا کچھ نہیں نا پیچھے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے. اور پھر یہ کہ جو لوگ اپنی نسلوں کے لیے، صرف سیاست کے لیے موروثیت نہیں ہوتی، آپ اپنا اگر ون ٹائم آپ اگر پرائم منسٹر رہتے ہیں تو آپ نے اپنے بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے رکھ لینا ہوتا ہے سارا کچھ کہ جی ہاں ہماری یہ ٹھاٹ باٹ، ہماری یہ شان چوکت تھی. تو بہرحال اب یہ چوری پکڑی گئی ہے. یہ اماؤنٹ کے حساب سے چھوٹی چوری ہے، لیکن جو اتنی چھوٹی چوری کر سکتا ہے تو سوچیں کہ اس نے کتنے بڑے بڑے ہاتھ مارے ہوں گے. تو اس پر تحقیقات ہوں گی، لیکن ابھی انفارمیشن یہ ہے کہ موجودہ حکومت ابھی کچھ مہینے کچھ عمران خان صاحب پر ہاتھ نہیں ڈالے گی. تحقیقات اندر کھاتے چلتی رہے گی، اور اس کے بعد کوئی ثبوت ملیں گے تو پھر خان صاحب کو پکڑے جائیں گے، اور اس کی طرف اشارہ آنا شروع ہو گیا کہ ہاں جی گھڑیاں اور ہار جو ہے وہ توشہ خانے سے لے کر باہر بیچے گئے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.